دو ہی تو صورتیں ہیں زندگی میں. جی ایک صورت ہے حقیقت، وہی تو صورت ہے نا. مثلا یہی آپ لے لو، لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے کچھ نہیں سوائے اس کے لیے وہ کوشش کرے. اب یہ ایک مضمون ہے دنیا کے اندر انسان کو دعوت عمل دینے کے لیے. کیا انسان عمل کر بے عملی نہ کرنا یا بد اعمالی نہ کرنا، کیونکہ تیری عاقبت اور جزا تیرے عمل کے ساتھ. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عمل کا حکم یا دعوت انسان کے لیے ہے، اور اللہ کریم فرما رہے ہیں. سب سے پہلے بات اس میں، اگر آپ تین چیزوں پہ غور کر لو. ایک لفظ انسان، ایک صحیح، ایک لیسا لہو یا لیسا للانسان، جو اس کے لیے ہے لیسا الا. یہی ہے نا. اب انسان کی اگر صفات معلوم نہ ہو تو کوشش اس کے لیے ایک عذاب ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں کہ انسان، اللہ کی ٹرمینالوجی میں انسان کیا ہے، کہ انسان خسارے میں ہے، کوشش کے باوجود خسارے میں ہے، مگر ایمان والے. انسان کی آپ اگر آسمانی صفات پہ غور کرو نا تو وہ ساری کی ساری مجبوریاں ہیں اللہ کی طرف سے، اور ہمارے طرف سے ساری کی ساری خواہش ہے آزادی کی. انسان کی طرف سے پوری خواہش جو ہے نا وہ صرف آزادی کی ہے، آزاد خیالی کی ہے، آزاد فکری کی ہے، آزاد عمل ہے، اور آزاد ہی آزاد. انسان کی خواہش اور کوشش یہ ہے. زندگی سے آزاد، موت کہیں ہاتھ آ جائے تو موت سے آزاد، اور وہ کہیں اللہ مل جائے تو اس سے بھی اجازت لے کے تھوڑا سا علیحدہ ہی ہو جائے انسان، آزادی چاہتا ہے. اور فطرت جو ہے وہ انسان کو اس نے ایک آزاد تصور یا لمیٹڈ آزاد ماحول دے کے اس نے اس کو چھوڑ دیے، باہر پیرا لگا دیا. اب آپ باہر پیرا کس کا؟ زندگی پر موت کا پیرا، جوانی پر بڑھاپے کا پیرا، حاصل پر محرومیوں کا پیرا، خیال کے اوپر جو ہے حد کا پیرا، آپ کی وجود کے اوپر قد کا پیرا، نظر کے اوپر کمزوریوں کا پیرا، اور صحت کے اوپر بیماری شریف کا پیرا لگا ہوا ہے. اب اس پیرے کے اندر آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ پیرا لگا ہوا ہے، تو بڑا ہی پیرا ہے. تو اب آپ آزاد ہونا چاہتے ہو، یعنی کہ غلام صفات لے کر آزاد منزل کدھر جا رہے ہو؟ آپ کی صفات غلام، کیونکہ وہ تابع فرمان الہی ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کی بنائی روک دو، اور آپ آزاد ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے بنائی تابع فرمان رہے گی ہمیشہ اللہ کے. اور ہماری جو ہے نا دیکھنے کی خواہش یہ آزاد رہنا چاہتی ہے. وہ پیچھے سے اشارہ فرما دیتے ہیں بنائی روک. وہ آزادی کا سارا منصوبہ، سارا تصور پریشانی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے.
صحت جو ہے وہ چاہے وہ گھاما پلوانی ہو، صحت پوری ہو، اور چپکے سے اس کی صحت کو اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ ذرا اس کو روک۔ اللہ نہیں روک رہا، صحت ہی روک رہی ہے۔ جو چیز کا تمہارے پاس سہارا تھا آزادی کے سفر میں، وہی آپ کو مجبور کر گئی۔ آزاد مجھے کس نے کرانا تھا؟ صحت نے، خدا سے بھی کہ صحت ہے کیا پرواہ ہے، اس صحت بذات خود فانی تھی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر ہمیں بڑا طاقت ہوتی ہے کہ بھائی ہیں اس کے، برادری ہے، بھائی ہیں، اور جمہوریت ہے، ووٹ بڑے ہیں، لہذا وہ آزاد ہونا چاہتا ہے، جو چاہے کرے۔ اور ووٹ کو حکم ہو گیا کہ زندہ باد اور مرد آباد کا۔ وہ جو گیدرنگ تھی، پاپولر اوپینین تھا اس کے حق میں، اس کے خلاف ہو گیا۔ مقصد یہ کہ جتنی صفات ہیں ہماری، یہ اس کے اندر فنا لگی ہوئی ہے، یعنی کہ غلامی اور پابندی لگی ہوئی ہے۔ ایک بات مضمون ہو رہا ہے انسان کے کوشش کے امکانات کا، یہی مضمون ہو رہا ہے نا؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ مقصد یہ ہے کہ کوشش جس ایسی گواہ سے کرنی ہے، جن واقعات کے ساتھ کرنی ہے، اور وہ سارے کے سارے گواہ کیا ہیں، وہ واقعات کیا ہیں؟ آپ یہ دیکھو، گواہ کمزور ہو جاتے ہیں، واقعات بدل جاتے ہیں، ماحول بدل جاتا ہے، اور انسان اپنی غلطی کے بغیر غلط نتیجے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ بازار غلطی کو نہیں ہے، قصور کو نہیں ہے، اور مجرم کے کٹارے میں ہے بغیر کسی قصور کے۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماحول بدل گیا، آپ کو، آپ کی حقیقت کو پہچاننے والے لوگ وہاں سے چلے گئے، اور اب آپ ہیں اجنبی دیش میں، یعنی کہ اپنے دیش میں پردیسی ہو گئے۔ آپ کبھی کوئی، آپ میں سے کبھی کوئی گاؤں کا رہنے والا ہو شاید، تو اپنے گاؤں میں جاؤ، اب آپ کے واقعی کو نہیں، حالانکہ گاؤں آپ کا۔ تو اپنے ماحول میں اپنے جاننے والا کچھ عرصے کے بعد کوئی نہیں رہتا۔ اچھا، ہماری صفات کو پہچاننے والا کچھ عرصے کے بعد وہاں کوئی نہیں ہوتا، اس لیے جو صحیح ہے آپ کی، اور وہ منزل تک نہیں پہنچتی انسان ہونے کی حیثیت سے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر انسان کو صحیح جو ہے یہ خواہش کے بعد ہے۔ کوشش کس کی کرے گا؟ اپنے خواہش کے حاصل کو حاصل کرنے کے لیے کرے گا کوشش، یہی ہے نا کوشش۔ کوئی آدمی بربادی کی تو کوشش نہیں کرتا۔ اب حاصل جس کو آپ کہہ رہے ہو، یہ خواہش جو آپ سمجھ رہے ہو، خواہش کے پورا کرنے کا نام ہی تو اکثر گناہ بن جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا خواہش کیا ہے۔ غلطی جو انسان کرتا ہے خواہش ہی تو پوری کرتا ہے، وہ غلطی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور بیڑوں کے چھتے کو ہاتھ لگا لیتا ہے غلطی کے ساتھ، اور وہ عمل تو کر رہا ہے۔ بچے نے عمل کیا بیڑوں کے چھتے کو، عمل تو پورا کیا، اور بیڑوں نے پھر آگے سے عمل کرنا ہے۔ تو گویا کہ جو ہم عمل کرتے ہیں بغیر اس کے نتیجے کی اہمیت اور حقیقت کو پہچانے ہوئے، تو عمل کا نتیجہ ہمارے ہی خلاف نکل آتا ہے، ہوتا عمل ہی ہے۔ اس لیے کہ ہمیں عمل کی عاقبت فوری اور آخری ہمیں معلوم نہیں، ہم عمل کرتے جا رہے ہیں، کوشش کرتے جا رہے ہیں، ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم کتابوں کو علم سمجھتے ہیں، کتابیں اکٹھی کر لیتے ہیں، تو علم جو ہے وہ ہمارے دل میں داخل نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ذہن عالم ہو جاتا ہے اور دل جہل کا جال رہتا ہے۔